جب سنا کیا کہہ رہے ہیں جی ہمیں فارم 16 دیا جائے. اب یہ کس قسم کی ووٹوں کی گنتی کی جا رہی ہے ناظرین؟ بس میرے خیال سے مسلم لیگ نون اسی بات پر پریشان ہو رہی ہے، یعنی نون لیگ کے سپورٹ انتخابی سامان کر دیا جائے اور وہ اس میں کوئی بھی نیا نقطہ نکال کر اس پہ فساد کریٹ کر دیں. اب آپ دیکھیں کہ اگر یہ فارم جو ہے یہ نون لیگ کو نہیں دیا گیا تو پھر باقی جماعتوں کو بھی یہ فارم فراہم نہیں کیا گیا. ایسا ہی ہے نا، اگر خالی نون لیگ کو یہ فارم نہیں دیا جاتا اور باقی کو دیا جاتا تو پھر کوئی بات ہوتی، یعنی الگ بات ہوتی. اب مسلم لیگ نون کو یہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر دھاندلی کی اور نون لیگ کی جیتی نشست کو زبردستی چھین لیا، یعنی پیپلز پارٹی پر ڈیل کے الزام. اب میں بات تو نہیں کرنا چاہ رہی تھی لیکن میری یادداشت میں محفوظ بہت سی ایسی کہہ لے کہ سیاسی یادیں ہیں جو میرے دماغ میں آ جاتی نا، میں کیا کروں، مجھے کرنی پڑے گی بات، دماغ سے ٹکرانے لگتی ہوں یادیں. آپ کو یاد کروانا چاہوں گی کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے انتخاب کے بعد نون لیگ نے بلاول کو کیا کہا تھا؟ دوسرا سلیکٹڈ کا. لیکن نون لیگ کہہ لے کہ اپنے پروں پہ نا پانی نہیں پڑنے دیتی. اب تو شہباز شریف صاحب بھی باہر جانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور انہوں نے اپنا نام ECL سے نکلوانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست بھی دے دی ہے. اب اس کو پیپلز پارٹی ڈیل کا نام دینے میں حق بجانب نہیں ہوگی کیا؟ بتائیں. نہیں، ایک ایک کر کے ہر ادارے سے ان کو ریلیف ملا اور اس وقت ادارے ٹھیک، جب فیصلہ خلاف آ جائے تو جی بھائی سازش ہو گئی، انتقام، سیاسی انتقام، ہمارے ساتھ چن کر بدلہ لیا جا رہا ہے. ایک نشست ہارنا برداشت نہیں ہے. اور خواجہ سعد رفیق صاحب اپنے حساب سے دوبارہ ووٹوں کی گنتی کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی اس کو کیا کہہ رہی ہے؟ ٹوپی ڈرامہ قرار دے رہی ہے. اچھا، پیپلز پارٹی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ نون لیگ اور تحریک انصاف کا دوبارہ ووٹوں کی گنتی کرنے پر بائیکاٹ کرنا دال میں کالا ہونے کا ثبوت ہے. یہ اگلا کلپ ہوگا، ذرا قادر خان مندوخیل صاحب کا چلائیے گا. اچھا، آپ نے سنا ناظرین، اب آپ ذرا دیکھ لیں، یہ وہ امیدوار ہیں جنہوں نے شیر کو دھاڑنے دیا، نہ تحریک انصاف کا بلہ چلنے دیا، اور انہوں نے 249 کا میدان اپنے نام کیا. اب ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے موقع پر جب تمام جماعتوں نے ایکا کر کے بائیکاٹ کیا تو پیپلز پارٹی کے امیدوار کہہ لیں کہ تنے تنہا دوبارہ میدان میں کھڑے رہے اور انہیں روزے کی حالت میں کافی لمبا چوڑا انتظار کرنا پڑا. شاید شدید گرمی بھی انہیں خوب گرما گئی اور وہ اپنے مخالفین پر خوب برسے. اب انہوں نے کیا کہا کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ مشورہ کریں، اور مندوخیل اس کا یہ جواب دے رہے ہیں کہ وہ کس سے مشورہ کریں؟ کیا وہ نون لیگ کے قائد سے مشورہ کریں جو لندن بیٹھے ہوئے ہیں، یا پھر بانی MKM سے مشورہ کریں؟ اور تو اور انہوں نے غصے میں یہاں تک کہہ دیا کہ وہ ملازم اعلیٰ شاہد خاقان عباسی صاحب سے مشورہ کریں. اب یہ مندوخیل صاحب شاہد خاقان عباسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں. شاید پیپلز پارٹی کا ضبط میرے خیال سے ختم ہو رہا ہے اور وہ نون لیگ کی زبان میں، انہی کی زبان میں اب ان کو جواب دینا چاہتی ہے. اچھا، پیپلز پارٹی نے آج نون لیگ پر وہ الزام لگا دیا جو نون لیگ پیپلز پارٹی پر اور تحریک انصاف پر لگاتی آ رہی ہے کہ زرداری اور عمران ایک سکے کے دو رخ ہیں. اور آج قادر خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ PTI اور نون لیگ نے سوچ سمجھ کر ووٹر گنتی کا مل کر بائیکاٹ کیا، جبکہ ناصر حسین شاہ صاحب وہ نون لیگ کی ضد کا بائی پاس کرتے نظر آ رہے ہیں. کیا کہتے ہیں وہ؟ ذرا شاہ صاحب کا کلپ چلائیے گا. جی سنا آپ نے ناظرین، ناصر حسین شاہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ یہ صرف چاہ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر پرائیویٹ جیٹ بھیج کر مفتاح اسماعیل صاحب کو اسلام آباد بلوائیں، قومی اسمبلی لے جا کر حلف دلوائیں، نوٹیفیکیشن کرائیں، تب کہیں انہیں یقین آئے گا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، صحیح ہے. اب ان کے بقول، شاہ صاحب کے بقول، عباسی صاحب کی ضد کی قیمت پوری پارٹی چکا رہی ہے. مطلب ان کی ضد کی قیمت پوری پارٹی چکا رہی ہے، حالانکہ خود اپنے آبائی حلقے سے ہار چکے ہیں. اب آج ناصر حسین شاہ صاحب نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے بھی نون لیگ پر کہہ لیں کہ تیر اندازی کی. کیا ہے ان کا ٹویٹ؟ ذرا ٹی وی سکرین پر چلائیے گا، ساتھ ساتھ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. کیا لکھتے ہیں کہ خوشاب کے نتیجے پر پیپلز پارٹی کے ووٹوں کو تنقید کا نشانہ بنانے والے خاص طور پر چند مخصوص صحافیوں سے درخواست ہے کہ سانگھڑ، تھرپارکر، ملیر، عمر کوٹ کے ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون کو ملنے والے ووٹوں کا بھی مطالعہ کر لیں. سچ بولنا ہے تو پھر پورا بولیں، میاں صاحب کی طرح آدھا نہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جہاں نون لیگ جیت رہی ہے وہاں نون لیگ کی نائب صدر مبارک دینے میں آگے ہوتی ہیں. یہ ان کا ٹویٹ بھی ذرا آپ ٹی وی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے اپنے چچا کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے، ذرا چلائیے گا ٹیم. کیا لکھا ہے جی کہ انکل مبارک
اور ان کے انکل یعنی شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، وہ بھی آپ ذرا اپنی ٹی وی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی چلائیے گا ذرا دیکھیے گا۔ وہ کیا لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو پہلے سے بھی زیادہ جذبے اور رفتار سے پاکستان کی خدمت کریں گے، اور کامیاب جو انتخابی مہم ہے وہ چلانے پر تمام پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کو بھی شاباش۔ یعنی جہاں جہاں نون لیگ جیت رہی ہے وہاں انتخابات شفاف، اور جہاں ہارے وہاں سے الزام، اور اسی دوہرے معیار پر ناصر حسین شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ ڈرامے کر رہی ہے، ان کو اپنی شکست ایکچولی ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ اور مفتاح اسماعیل صاحب وہ کیا کہتے ہیں کہ انہیں ایک نشست سے فرق نہیں پڑتا، لیکن لگتا ایسا ہی ہے کہ یہی جو ایک نشست ہے نا نون لیگ کے لیے سب کچھ ہے، سب کچھ۔ اچھا نون لیگ کو پیپلز پارٹی سے ہارنا اچھا نہیں لگا، لیکن شکست کو مان لینے میں میرے خیال سے بڑا پن ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ مان جائیں، بڑے ظرف کا مظاہرہ کریں۔ اگر مسلم لیگ نون کو سب سے زیادہ دھاندلی کی شکایت ہے تو پھر وہ انتخابی اصلاحات میں حکومت کا ساتھ کیوں نہیں دیتی ہے؟ ساتھ دینا، ورنہ بہانے بازی، یہ جو ڈرامے ہیں، یہ دھاندلی کے پیچھے چھپنے کا چلن، میرے خیال سے یہ سلسلہ فوراً بند ہونا چاہیے، کیونکہ اب ایسے نہیں چلے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔